السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 402، سورہ یونس، آیت 31 تا 33، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ کہہ دیجئے، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ سو وہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، من، کون، یرزقکم، رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، امن، یا کون ہے وہ جو، یملک، مالک ہو، السمع، کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا، ومن، اور کون ہے وہ جو، یخرج، نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج، اور نکالتا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے، ومن، اور کون ہے وہ جو، یدبر، تدبیر کرتا ہے، الامر، تمام کاموں کی، فسیقولون، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ، اللہ تعالیٰ ہے۔ فقل، تو کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا پھر نہیں تم ڈرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کرتے؟ فذالکم، چنانچہ یہی ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ، ربکم، تمہارا رب، الحق، سچا، فماذا، پھر کیا ہے، بعد الحق، حق کے بعد، الا، سوائے، الضلال، گمراہی کے، فانا، بالآخر کہاں، تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو، کذالک، اسی طرح، حقت، ثابت ہو گیا، کلمۃ، کلمہ، ربی کا، آپ کے رب کا، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے، فاسقو، نافرمانی کی، انہم، کہ بے شک وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ یونس کی یہ آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالی پیچھے کی آیات میں کافروں، مشرکوں کی کمکلیوں، حماقتوں، بے وقوفیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ بیان کیا کہ ان کا انجام
برا ہوگا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ان سے یہ ذرا پوچھئے نا کہ رزق دینے والا کون ہے، پانی برسانے والا کون ہے، کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ تو وہ ضرور اس پر جواب دیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اب پرندہ جاندار ہوتا ہے مگر انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے اور اس میں سے چوں چوں کرتا ہوا چوزا وہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے والا اور کائنات کی پوری کائنات کو چلانے والا وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس پر مشرک بھی یہ مانیں گے کہ یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ پھر تمہیں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں اختیار کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے، کفر کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ دشمنی کا ارتکاب کر سکتے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت کے کافر اور مشرک بھی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں اور اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے بزرگوں، بتوں، مورتیوں کو اور بزرگوں کی مورتیاں بنا کر دراصل ان بزرگوں کو، وہ چاہے ود سوا نامی بزرگ ہوں یا دیگر ہوں، ان بزرگوں کو اللہ کی جناب میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے، وکیل بنا کر پیش کرتے۔ تو اس سے وہ کافر اور مشرک ہو گئے کہ بھئی اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور یہ زور زبردستی اللہ سے بات منوا لینے کی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے مجبور ہے، لاچار ہے ان کی محبت میں۔ تو یہ ایسا مردوں کو یا مورتیوں کو یا بتوں کو وسیلہ بنا کر اس طرح کرنا، یہ ان اعمال سے وہ کافر بھی ہوئے اور مشرک بھی ہوئے۔ تو جو آج بھی بتوں کو یا مردوں کو یا قبروں کو یا دفن شدوں کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی شرک اکبر کے مرتکب ہیں۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہی تمہارا سچا رب ہے۔ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور عبادت ایسی عبادت کہ اس عبادت میں نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو سانجھی اور شریک نہیں بنانا۔ اور فرمایا کہ حق کے بعد صرف گمراہی ہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ حق کے بعد پھر حق ہو، حق کے بعد صرف گمراہی ہے، ایک حق ہے اور اس کے مقابلے میں گمراہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، یہ جملے ٹھیک نہیں ہیں۔ جو حق پہ لگا ہے اسے حق پہ لگا رہنے دو، جو باطل پہ ہے، کفر پہ ہے، شرک پہ ہے اور جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے اسے وہاں نہیں لگے رہنے دینا، بلکہ اسے وہاں سے اکھاڑ کے، اسے وہاں سے ہٹا کر کتاب و سنت پر لگانا ہے۔ اور حق ایک ہی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ حنفی بھی حق، شافعی بھی حق، مالکی بھی حق، حنبلی بھی حق، جعفری بھی حق، چشتی بھی حق، سور وردی بھی حق، بغیر وردی بھی حق۔ تو ایسا نہیں ہے، حق صرف ایک ہی ہے، حق کے بعد جو ہے وہ گمراہی ہے، ایک حق ہے، ایک ہدایت ہے اور اس کے مقابلے میں گمراہی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ سب کے سب حق پر ہیں تو یہ بات پھر درست نہیں ہے۔ مثلا فقہ حنفی کی عبارتوں میں یہ ہے کہ انگور یا کھجور کی بنائی ہوئی شراب حرام ہے، انگور یا کھجور کی بنائی ہوئی جو شراب ہے وہ حرام ہے۔ اور ایک اور نے کہا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب یہ دونوں باتیں حق نہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور یہ کہنا کہ صرف انگور یا کھجور کی بنائی ہوئی شراب حرام باقی حلال۔ تو اب اس میں یہ دونوں حق نہیں ہیں، حق صرف یہی ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے،
اپنی تھوڑی مقدار کے ساتھ بھی اور زیادہ مقدار کے ساتھ بھی۔ اچھا جی، اسی طرح ایک نے کہا کہ زنا حرام ہے، وہ چاہے رضامندی سے ہو یا زبردستی ہو، وہ مفت میں ہو یا اجرت دے کر ہو۔ بعض نے کہا جیسے فقہ حنفی نے بتایا کہ اجرت پہ اگر کسی عورت سے زنا کرے تو اس پر حد نہیں ہے، اگر کسی عورت کو اجرت پہ لا کر زنا کرے تو اس پر حد نہیں۔ اب یہ دونوں باتیں حق نہیں ہیں، حق اتنا ہی ہے کہ زنا حرام ہے، وہ رضامندی سے ہو یا زبردستی ہو، زنا پیسے دے کر ہو یا مفت میں ہو، زنا زنا ہے اور وہ حرام ہے۔ اور اس پر شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ شادی شدہ ہیں تو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو حق یہی ہے کہ زنا حرام ہے، اور یہ حق نہیں ہے کہ اجرت پر زنا کر لو تو اس پر حد نہیں ہوگی۔ اسی طرح فقہ حنفی کتاب الحدود قدوری نے کہا کہ اگر کوئی جانتا ہے کہ محرم رشتوں کے متعلق کہ یہ رشتے حرام ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، اگر کسی کو یہ علم ہو کہ یہ محرمات ہیں اور باوجود علم ہونے کے وہ ان سے نکاح کر لے اور وطی کر لے تو فقہ حنفی کے بقول قدوری کتاب الحدود فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، اور اسی طرح دوسرا یہ کہے کہ بھئی زنا حرام ہے اور محرمات سے نکاح حرام ہے اور ان سے بدفعلی کرنے پر جو ہے وہ حد ہے اور سزا قتل ہے۔ تو اب یہ دونوں باتیں حق نہیں ہیں کہ قدوری بھی حق ہو اور قرآن کی بات بھی حق ہو، حق صرف وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ قدوری کی یہ عبارت اور اس کا یہ مسئلہ باطل ہے کہ محرمات سے نکاح کیا، وطی کی، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، یہ باطل ہے۔ حق صرف یہ ہے حرمت علیکم امہاتکم۔ اور اسی طرح اب بعض نے کہا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، اور فقہ حنفی نے کہا کہ جبریل کا، میکائیل کا اور ہمارا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان یکساں ایکول اور برابر ہے۔ تو یہ دونوں باتیں حق نہیں ہیں، حق بات وہی ہے جو بخاری میں ہے، جو قرآن میں ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، اور ایمان اور اعمال کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور فقہ حنفی نے یا مقلدوں نے کہا کہ نہیں، جو اعمال ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہیں۔ تو اس میں دو باتیں حق نہیں ہیں، حق وہی ہے جو صحیح بخاری کی احادیث میں ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے تیرے پروردگار کی بات بے ایمانوں پر ثابت ہو گئی، نافرمانوں پر ثابت ہو گئی۔ تو ثابت ہوا کہ جو لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، وہ جان بوجھ کر ضد اور سرکشی کو اختیار کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کرتے، ایسے لوگ سرکش لوگ پھر ایمان بھی نہیں لاتے، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں تھا کہ یہ لوگ سرکش، فاسق، فاجر، نافرمان ہوں گے، اس لیے ان کی قسمت میں ایمان لکھا ہی نہیں گیا۔ یہ ایمان کے قبول کرنے والے اپنی سرکشی اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان قبول کرنے والے ہی نہیں ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔